بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران امریکہ بات چیت میں اچھی پیش رفت۔ قطر نے کہا خامنہئی کی تدفین کے بعد اگلے دور کی میٹنگ ہوگی۔ ایران اور امریکہ نے ایم او یو کی خلاف ورزیوں پر بات چیت کے لیے کمیونیکیشن چینل کھولا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن کوششیں جاری ہیں۔ ایران میں خامنہئی کے جنازے اور تدفین کی تیاریاں، شہباز شریف شرکت کریں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور اسرائیل کو حملے کے خلاف کیا خبردار۔ آبنائے ہرمز امریکہ کا پلے گراؤنڈ نہیں، ایرانی فوج نے دی وارننگ، کہا دخل اندازیوں پر فیصلہ کن جواب دیں گے۔ حزب اللہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، سیریا کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کا لبنان میں اہم بیان۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں رشیا کا بڑا حملہ، 18 ہلاک 90 زخمی، ایمبولنس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ انڈیا اور جاپان کے بیچ کئی سمجھوتے، مودی نے وزیر اعظم سنائی تکائچی کو چھوٹی بہن قرار دیا، کئی شعبوں میں تعاون سے اتفاق۔ ملک کے کئی مقامات پر بارش، ممبئی میں ایک شخص موبائل استعمال کرتے ہوئے مین ہول میں گر پڑا، اتراکھنڈ میں یاتری پھنس گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات مڈل ایسٹ کی۔ ایران اور امریکہ کے عہدیداروں نے دوحہ میں انڈائریکٹ بات چیت کے دوران اچھی پیش رفت کی ہے اور ایران کے مرحوم لیڈر کی تدفین کے بعد اگلے دور کی بات چیت میٹنگ سے اتفاق کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے دوحہ میں میٹنگ کے بعد ایکس پر بتایا کہ قطر اور پاکستان کے مصالحت کاروں نے دوحہ میں امریکہ اور ایران کے عہدیداروں کے ساتھ الگ الگ میٹنگز کی، جن میں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور دوسرے معاملوں پر اچھی پیش رفت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے آنے والے دنوں میں بات چیت جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں ایران اور امریکہ کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت میں پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں نے تناؤ کم کرنے اور بات چیت کو آگے بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایرانی ڈیلیگیشن کے لیڈر اور نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ بات چیت ختم ہو گئی ہے۔ دونوں فریقوں نے ایک کمیونیکیشن چینل کھولنے سے اتفاق کیا ہے تاکہ ایم او یو کی خلاف ورزیوں کے بارے میں رپورٹ کیا جا سکے۔ ایران نے کہا کہ ڈیل کے بارے میں دوحہ میں کوئی ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہوئی۔ قطر اور پاکستان کی کوششوں سے پچھلے مہینے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے تھے، جسے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا گیا تھا۔ اس ایم او یو کے تحت 60 دن کی جنگ بندی کی گئی، آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، جنگ ختم کرنے کے لیے فائنل ڈیل اور نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت سے اتفاق کیا گیا۔ دوحہ بات چیت میں ایران کے فریز کیے گئے فنڈز کے بارے میں بھی خیالات کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فوجی اڈے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امن کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹس اوپر آ رہے ہیں، تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور اس سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس دوران انڈین گورنمنٹ نے اشارہ دیا کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی جائیں گی۔
ایران نے مرحوم سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کے جنازے اور تدفین سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کو کسی بھی حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے یہ پیغام دیا۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ شہید لیڈر نے ایران کی فوجی طاقت کو میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، سائنسی ترقی اور قومی سلامتی کو مضبوط بناتے ہوئے بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے ہتھیاروں میں برتری کے باوجود جارحیت کی بھاری قیمت چکائی ہے اور اسے ایران کے خلاف لڑائی میں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فوجی جنرل نے عوام سے کہا کہ وہ بڑی تعداد میں جنازے اور تدفین میں شرکت کریں اور ایران کے مقدس اتحاد کا پیغام دیں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر کو سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہوگا کہ ان کے روشن راستے پر چلا جائے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ لاکھوں لوگ خامنہئی کے جنازے اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ کئی دنوں تک اس سلسلے میں پروگرامز ہوں گے۔ متعلقہ عہدیدار یعقوب سلیمانی نے کہا کہ لاکھوں لوگ تہران، قم اور مشہد میں ہونے والی ان تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ پروگرامز 4 اور 5 جولائی کو تہران میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ 6 جولائی کو جلوس نکالا جائے گا۔ ایسا ایک جلوس 7 جولائی کو قم میں نکالا جائے گا اور آخری جنازہ جلوس 9 جولائی کو مشہد میں نکالا جائے گا۔ مشہد میں ہی امام رضا کے روضے کے احاطے میں ان کی تدفین ہوگی۔ خامنہئی کو 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی بربریت کے پہلے دن شہید کیا گیا تھا۔ اسی دن مناپ کے ایک اسکول پر بمباری کرتے ہوئے 165 بچیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ دنیا بھر سے کئی لیڈرز اور عہدیدار خامنہئی کے جنازے اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خامنہئی کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف نے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ شہباز شریف 3 سے 5 جولائی کے درمیان ایران اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ وہ ایران دورے کے دوران پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ چائنا کے سینئر عہدیدار بھی خامنہئی کے جنازے اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے عوام سے کہا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں خامنہئی کے جنازے میں شرکت کریں۔ باقر قلیباف نے ایک بیان میں کہا کہ میں تمام ایرانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہفتے سے شروع ہونے والے جنازے پروگراموں میں اپنی موجودگی کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ کا شاندار صفحہ لکھیں۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب اور انتقام کی صدائیں پوری دنیا کے کانوں میں گونجنی چاہیے۔ انڈیا سے مرکزی وزیر پوترا مارگریٹا اور بہار کے گورنر عطا حسنین جنازے میں شرکت کریں گے۔ ایران کے علاوہ انڈیا، پاکستان، عراق، لبنان، یمن اور دوسرے ملکوں سے ہزاروں لوگ خاص طور پر شیعہ مسلمان خامنہئی کے جنازے اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کی نگرانی میں ویسٹ ایشیا میں سیکیورٹی ممکن نہیں ہے۔ غریب آبادی نے ایکس پر یہ بات کہی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت دیا گیا جب امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں بحرین میں ایک سیکیورٹی ڈائیلاگ کا اہتمام کیا گیا، جن میں 12 ملکوں نے، خاص طور پر خلیجی ملکوں نے آبنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کبھی کسی دباؤ یا دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں تعاون اور تال میل ایران کے اپروچ کا لازمی حصہ ہے۔ پزشکیان ایران کے تبلیغ اسلام ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے۔ ایران کے فوجی ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ آبنائے ہرمز جار امریکہ کا کھیل کا میدان نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی دخل اندازی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکہ کا پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا علاقہ ہے جہاں اس کی عملداری ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے فوجی ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے کہا کہ اس اہم سمندری راستے کا استحکام اسلامی جمہوریہ ایران کی بااثر فوج کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ سیریا کے وزیر خارجہ اسد الشبانی نے لبنان کا دورہ کرتے ہوئے صدر جوزف اون، وزیر اعظم نواف سلام اور پارلیمنٹ اسپیکر نبیل بیری سے ملاقات کی۔ نبیل بیری حزب اللہ کے اتحادی ہیں۔ شبانی نے کہا کہ سیریا ضرورت پڑنے پر حزب اللہ کے نمائندوں سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک اہم بیان ہے کیونکہ سیریا سول وار کے دوران حزب اللہ اور سیریا کے موجودہ حکمران الگ الگ سمت کھڑے تھے۔ حزب اللہ بشار الاسد کی مدد کر رہی تھی جبکہ صدر احمد الشرع کی تنظیم بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی تھی۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ لبنان پر حملے نہ کریں بلکہ حزب اللہ سے سیریا کی حکومت کو لڑایا جانا چاہیے، لیکن سیریا کی حکومت نے حزب اللہ سے لڑنے سے فی الحال انکار کر دیا ہے۔
غازہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا. کئی علاقوں میں بمباری کی خبریں ملی ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں کئی جگہوں پر فلسطینیوں اور ان کے گھروں، کھیتوں اور جائیدادوں پر حملے کیے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں جگہ جگہ دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا. یوکرین میں رشیا کے ایک بڑے حملے میں کم سے کم 18 لوگ ہلاک ہو گئے. یہ حملہ دارالحکومت کیو میں کیا گیا. شہر کے میئر نے اسے کیو پر سب سے بڑا حملہ قرار دیا. انہوں نے جمعے کو سوگ کے دن کا اعلان کیا اور کہا کہ حملے میں 90 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. میئر نے کہا کہ حملوں کے دوران ایک ایمبولینس اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا. صدر وولودیمیر زیلنسکی نے پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ رشیا ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے دوسری طرف کہا کہ رشیا کیو پر دباؤ ڈالتا رہے گا تاکہ ماسکو کے مقصد حاصل کیے جا سکیں. یوکرین نے الزام لگایا کہ رشیا سویلین علاقوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. مرنے والوں اور زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں. یوکرین جنگ فروری 2022 سے جاری ہے. انڈیا اور جاپان کے لیڈرز کی ایک میٹنگ دہلی میں ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپانی وزیر اعظم سنائی تکائچی سے معیشت، انرجی سیکیورٹی، فارماسیوٹیکلز، ڈیفنس اور اے آئی کے بارے میں بات چیت کی. دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ آپسی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی. میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آپسی اعتماد آج کے وقت سب سے بڑا اثاثہ ہے اور انڈیا اور جاپان کی پارٹنرشپ ہر امتحان میں کھری اتری ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا اور جاپان آج دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتیں ہیں اور دونوں انڈو پیسیفک علاقے کو آزاد اور کھلا رکھنے کے حامی ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں ملک معاشی سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انرجی سیکیورٹی کے شعبے میں کئی اہم سمجھوتے کیے گئے. انہوں نے کہا کہ جاپان کی بہترین ٹیکنالوجی اور انڈیا کی سافٹ ویئر صلاحیتیں اے آئی کی ترقی کو نئی رفتار دیں گی. اس سے پہلے جاپانی وزیر اعظم کا راشٹرپتی بھون کے صحن میں استقبال کیا گیا. جاپان کی وزیر اعظم 3 دن کے انڈیا دورے پر ہیں. یہ سنائی تکائچی کا انڈیا میں بحیثیت وزیر اعظم پہلا سرکاری دورہ ہے. اس دوران وزیر اعظم مودی نے جاپان کی پرائم منسٹر کو اپنی چھوٹی بہن قرار دیا. دونوں ملکوں نے اس موقع پر $10 ملین کے انویسٹمنٹ کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے. بعض دوسرے سمجھوتوں پر بھی دستخط ہوئے. ان میں ڈیفنس کے شعبے میں مل کر کام کرنے کا ایک سمجھوتا بھی شامل ہے. مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ جاپان کے ساتھ انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کیا جائے گا. ملک کے کئی مقامات پر تیز بارش ہو رہی ہے. ممبئی میں بارش کے دوران ایک 60 سالہ شخص موبائل فون استعمال کرتے ہوئے مین ہال میں گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی. اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے. یہ واقعہ ممبئی کے ساکیناکا علاقے میں پیش آیا جہاں کھیرانی روڈ پر مرمت کا کام ہو رہا تھا. اس شخص کی پہچان اسلم شیخ کی حیثیت سے کی گئی جو یادو نگر کا ساکن ہے. فوری فائر بریگیڈ کو بلایا گیا اور ریسکیو آپریشن کیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کی موت ہو چکی تھی. ایک دوسرے واقعے میں پولیس نے ایک شخص کو بچایا جو نالے میں گر کر پھنس گیا تھا. اتراکھنڈ میں تیز بارش ہو رہی ہے جہاں یاتریوں کو پریشانی اور کئی یاتری پھنس گئے کیونکہ جو ہائی ویز ہے مقدس مقامات پر جانے کے انہیں بند کر دیا گیا. خاص طور پر رودر پریاگ ضلع میں بارش سے النکدا اور منداکنی ندیوں کی سطح بڑھ رہی ہے. موسم عہدیداروں نے اور زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی ہے. اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران امریکہ بات چیت میں اچھی پیش رفت. قطر نے کہا خامنہئی کی تدفین کے بعد اگلے دور کی میٹنگ ہوگی. ایران اور امریکہ نے ایم او یو کی خلاف ورزیوں پر بات چیت کے لیے کمیونیکیشن چینل کھولا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن کوششیں جاری ہیں.
ایران میں خامنہئی کے جنازے اور تدفین کی تیاریاں، شہباز شریف شرکت کریں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور اسرائیل کو حملے کے خلاف کیا خبردار۔ آبنائے ہرمز امریکہ کا پلے گراؤنڈ نہیں، ایرانی فوج نے دی وارننگ، کہا دخل اندازیوں پر فیصلہ کن جواب دیں گے۔ حزب اللہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، سیریا کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی کا لبنان میں اہم بیان۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں رشیا کا بڑا حملہ، 18 ہلاک 90 زخمی، ایمبولنس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ انڈیا اور جاپان کے بیچ کئی سمجھوتے، مودی نے وزیر اعظم سنائی تکائچی کو چھوٹی بہن قرار دیا، کئی شعبوں میں تعاون سے اتفاق۔ ملک کے کئی مقامات پر بارش، ممبئی میں ایک شخص موبائل استعمال کرتے ہوئے مین ہول میں گر پڑا، اتراکھنڈ میں یاتری پھنس گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔